تو اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اسلام پیسوں کے معاملات میں 1 روپے بھی کسی کو کسی کا پیسہ نہیں کھانے دیتا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، صرف ایک صورت ہے، تجارت ہو آپس کی رضامندی سے. اور تجارت میں یہاں تجارت کا مطلب جو اجارہ ہے وہ بھی تجارت میں ہی ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہو، چاہے وہ منفعت ہو چاہے وہ مال ہو. تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس کسی کا مال کھانے کا نہیں ہے، الا یہ کہ وہ گفٹ کر دے. تو اس سے یہ جو سارے حکومتوں کے دھندے اور ٹیکس کا جو گندا سڑا ہوا غلیظ نظام ہمارے سروں پہ مسلط ہے، اس سب کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس مت دیں، وہ تو نہیں دیا تو اور دھنس جائیں گے زمین میں، لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے، یہ نظام غلط ہے. خلافت عثمانیہ تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، کتنے بڑے پیمانے پر حکومت چل رہی تھی. حکومت کے پاس سورس آف انکم، جو انکم کے سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے کما سکتی ہے گورنمنٹ لیکن کماتی نہیں ہے. ابھی سولر پلیٹوں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، پہلے بہت سستی کر دیں، خوب دھڑا دھڑ لوگوں نے خریدی، اب نیٹ میٹرنگ پہ جو وہ یونٹ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس سے آدمی کہتا ہے یہ نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. ہم نے مسجد میں اتنا مہنگا سولر سسٹم لگوایا، نیٹ میٹرنگ کے لیے ترس رہے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اتنا رلا دیا ہے، اتنا رلا دیا ہے. خدا پوچھے گا انشاءاللہ ان کو، اللہ پوچھے گا. آخرت کا سوچ کے ہمیں تسلی ہوتی ہے. ذرا ذرا سے کام میں اتنا سڑا دیتے ہیں، اتنا سڑا دیتے ہیں. باہر ملکوں میں چاہے وہ جیسے بھی ہوں نظام غیر اسلامی ہے. دیکھو غیر اسلامی قانون جب کہیں نافذ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں، اور جو نکل رہے ہیں. لیکن جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، انتظامیہ سے ہے، وہ 100% ٹھیک ہے. سارے کام وہاں لوگوں کے فون پہ ہو جاتے ہیں. یہاں آتے ہی ایک عجیب سی وحشت شروع ہو جاتی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا بھائی. یار بجلی ہم سورج سے خود بنا رہے ہیں، خدا کے بندو اس پہ تو ہمیں کچھ سہولت دو نا. کتنا پیسہ لوگوں کا خرچ ہو گیا. اب پالیسی کیا ہو رہی ہے، پہلے لوگوں کو لالچ دی، اس سے فائدہ یہ ہوا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب باہر سے کوئی بڑا تاجر ہیلمٹ خرید لیتا ہے نا زیادہ بڑی تعداد میں، تو پولیس کو آرڈر آتا ہے ہیلمٹ پہ سختی کرو. سب لوگ ہیلمٹ خرید لیتے ہیں، وہ ارب پتی بن جاتا ہے. اس کے بعد ہیلمٹ پہ سختی ختم. یہ چل رہا ہے ہمارے ہاں سسٹم. اٹ از ناٹ سسٹم بٹ اٹ از سسٹم. سولر کے بارے میں بھی سنا ہے ایسے ہی کچھ ہوا ہے کہ بکوانا تھا، انہوں نے کچھ تھے حکومتی اہلکار، دے دنا دن لوگوں کو الو بنا کے سولر پلیٹیں دبا کے بکوائیں. اب پالیسی کیا کر دی، سخت کر دی. کوئی بات نہیں میرے بھائی، جتنا حکومت سے جان چھڑا سکتے ہو چھڑاؤ. اچھا میں جب پاکستان کے فیور میں بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں حکومت کا پٹھو. بھائی ملک سے محبت الگ چیز ہے، حکومتوں سے محبت. میں پاگل نہیں ہوں کہ ان سے محبت کروں، یار کیا ہو گیا ہے. ملک کی جہاں ڈیفنس کی بات آئے گی بھائی جیسا مرضی ہے بچانا ہے، اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے پھر بھی بچانا ہے. کیونکہ پاکستان گیا نا تو بار بار ایک بات کہتا ہوں، سولر پلیٹیں سستی نہیں ہو جائیں گی. ایسی قتل و غارت ہوگی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. نسلیں. بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جائے نا کسی ایک انسان پہ، وہ اس کا وہ حشر نشر نہیں کرتے جو بین الاقوامی طاقتیں میرے اور آپ کا حشر نشر کریں گی. اس لیے ڈیفنس میں بہرحال اپنی فورسز کا ساتھ دینا ہے. باقی اپنے گھر کے مسئلے ایک دوسرے کو برا بھلا کہو، احتجاج بھی کرو، کنٹینر لا کے روڈوں کو بلاک بھی کرو، یہ تو کرو، اس کا تو ہم کہہ رہے ہیں کرو. ابھی گل پلازا میں جو آگ لگی ہے کوئی اثر ہوا کراچی والوں پہ؟ مجھ سمیت، میں بار بار کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی داخل کرتا ہوں، ہم سب کراچی میں جتنے لوگ رہتے ہیں مجھ سمیت غیرت ختم. اللہ نہ کرے ایسی 10 بلڈنگیں اور جل جائیں. ہم بے غیرتی کے عادی ہو چکے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قوم کی حالت نہیں بدلی. قرآن کہہ رہے نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو سندھ کے مقدر میں ذلت تھی, ذلت ہے, اور حالات سے ایسا لگ رہا ہے ذلیل ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں ذلیل ہونے کی, مجھ سب میں بھی داخل ہوں بھائی, عادت ہو گئی, یوز ٹو ہو گئے ہم لوگ, یوز ٹو. باقی ڈیفنس کی جہاں بات آئے گی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کے کوئی پڑوسی ملک ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دے, چماٹ ماریں گے رکھ کے میرے بھائی, ایسا نہیں ہے, چماٹ ماریں گے. ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, مضبوط ڈیفنس, وہ بھی گیا تو گئے, بڑھ گیا پروگرام. ایک چیز خوبی بچی ہے, ہم ان حالات میں اس سے بھی کمپرومائز کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. باقی ہم فوج کا ساتھ دیں گے ڈیفنس کے معاملے میں, وہ دیں گے, کیونکہ یہ خون ہماری اس زمین پہ اگر ملک کے دفاع کے لیے خون گرا, اس سے بڑی سعادت کیا ہے, کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے. اس ملک یہ کمزور ہوا تو یہاں بہت خون خرابہ ہوگا, تو وہ تمام فوجی جو ہمارے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں, ڈیفنس کر رہے ہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں, اور ان کو ہم موٹیویٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کسی سیاسی اختلاف میں اپنی لمٹ کو کراس نہیں کریں گے, لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے ہم. لمٹ کراس کر کے ملک کے ڈیفنس ہی پہ اپنے فوجیوں کے مرنے پر ہم خوشیاں منانا شروع کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو ہم بات یہ کر رہے تھے, وہ معاوضہ جو وہ کیا ہے بے, خالی یعنی لیوز ہو, جو اضافہ معاوضے سے خالی ہو, اسلام میں کیا ہے, وہ حرام ہے. تو آپ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. ٹیکس کا جو اسلام میں نظام ہے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی حیثیت یہ ہے, اجتماعی کام اجتماعی پیسوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہی ہے نا. میں ایک آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک گلی میں آپ نے روڈ بنانا ہے جس کا فائدہ سب کو ہوگا, اور یہ روڈ کا بننا بھی بہت ضروری ہے, اور اس روڈ کو استعمال بھی سب لوگ کریں گے. کیا خیال ہے؟ حکومت کر نہیں رہی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, حکومت تو کر رہی ہوتی تو سبحان, یا حکومت کر رہی ہے فرض کرو, تو جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان سے پیسہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. بھائی روڈ کی لاگت پہ فار ایگزامپل 50 لاکھ روپے آ رہا ہے یا 20 لاکھ روپے آ رہا ہے, تو جتنے گھر ہیں ان سے پیسہ لیا جائے گا. اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینا, میں اس پہ راضی نہیں ہوں, اس کے نہیں کا اعتبار نہیں ہے, اس سے زبردستی بھی لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ جب اجتماعی کام ہوتا ہے جس کا فائدہ ان سب کو ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا, ان کو فائدہ نہ ہو رہا ہوتا پھر 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے تھے آپ. ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, پھر ایک آدمی کا کہنا کہ میں نہیں دوں گا تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کہلائے گی. یہاں اس کا مال جبرن چھین کے لیا جا سکتا ہے اسی پہ خرچ کرنے کے لیے. اس روڈ بنے گا بھائی, تمہیں بھی فائدہ ہوگا, اس کا دے گا تیرا باپ بھی دے گا. اسی طرح آپ نے ڈیفینس